اس خاندان کا بانی اسماعیل تھا جس نے 623 ہجری میں بادشاہت کا لقب حاصل کیا تھا۔ مرحوم بادشاہ کا ایک ترک غلام الپسگین جو خراسان کے ایک وسیع و عریض علاقے پر حکومت کیا کرتا تھا، اس نے نوجوان شہزادے کے چچا ہونے کا اعلان کیا، لیکن مخالفوں نے اس کو تخت پر بٹھا ہندوستان پر حملہ کیا تو متحد فوجیں ان سے لوٹا ہوا مال لے جاتے ہوئے روکنے میں سخت ناکام ہو جاتی تھی۔ الپسگین نے 15 سال تک بڑے سکون اور امن کے ساتھ حکومت کی اور 972 میں اس کے انتقال کے بعد اس کا بیٹا ابو الاسحاق اس کا جانشین بنا۔ سبستگین جو اس وقت غزنی پہنچ چکا تھا، اس نے جب یہ سنا کہ راجہ اپنے معاہدے سے مکر گیا تو وہ اسی وقت بہت ہی غصے میں آ گیا۔ سبستگین نے اسی وقت ہندوستانی راجہ کی اس ہتک کا بدلہ لینے کے لیے ایک بہت بڑی فوج کے ہمراہ نعمان کی طرف پیش قدمی جاری کر دی۔ جے پال نے آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کر لیا۔ اس نے ہمسایہ ملکوں دہلی، اجمیر اور قطوج کے بادشاہ سے اتحاد کر لیا اور متحدہ فوج جو 10,000 گھڑ سواروں اور بے شمار پیادہ فوج پر مشتمل تھی اور ہندو بہادری کا نشان تھی، اس نے مسلمان حملہ آوروں کو پیچھے دھکیلنے کے لیے نعمان کی سرحدوں پر اپنے آپ کو ترتیب دے دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیوز غزنوی خاندان کے بارے میں چل رہی ہے۔ امید کرتا ہوں آپ نے پچھلی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اور اسے بھی آپ مکمل واچ کریں گے۔ تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ میری نیو آنے والی ویڈیوز آپ کو مل سکیں۔ چلیے ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں۔ سبستگین نے ایک قریبی پہاڑ کے اوپر قبضہ کرنے کے بعد ہندوستانی لشکر کا اچھی طریقے سے جائزہ لیا، جس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سمندر کی طرح بہت ہی زیادہ تھا۔ اس نے اپنے سرداروں کی مستقبل میں شان و شوکت کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ان سے شجاعت کا مظاہرہ کرنے کی درخواست کی۔ ہر فرد کو مختلف احکامات دیے گئے اور کم سپاہیوں کو 500 کے دستے پہ مشتمل کر دیا گیا۔ بعد میں پھر انہیں حکم دیا گیا کہ یہ ہندوستان کے کمزور مقام پر پے در پے حملہ کریں۔ اس نقل و حرکت سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اگر دشمنوں کی منتشر صفوں میں تازہ دم دستے مستقل طور پر روانہ کیے جائیں تو ہندوؤں کے گھڑ سوار دستوں میں ہیبت اور دہشت پھیل سکتی ہے۔ سبستگین نے اس ابتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے عام حملے کا حکم دے دیا اور ہندوستانی اپنے مال و جان کو چھوڑتے ہوئے بھاگ گئے۔ مسلمان فوجی دستوں نے نیلاب کے کنارے تک ان کا تعاقب بھی کیا۔ اس فاتح نے دریائے سندھ کے مشرقی علاقے سے بھاری تاوان حاصل کیا اور نعمان اور پشاور کو اپنی مشرقی سرحد بنانے کے بعد اس نے 10,000 گھڑ سواروں کے ہمراہ اپنے ایک افسر کو مفتو ملک کا نظام و نسق سونپا اور خود غزنی لوٹ گیا۔ سبستگین اپنی باقی ماندہ زندگی میں اپنی سلطنت کے شمالی مغرب میں عسکری مہمات میں مصروف رہا۔ وہ اگست 957 میں 56 سال کی عمر اور 20 سال تک حکومت کرنے کے بعد بلخ کے نزدیک تیمروز کے مقام پر انتقال کر گیا۔ اس کی میت کو دفن کرنے کے لیے غزنی لایا گیا۔ سبستگین ایک ایسا بادشاہ تھا جس میں غیر معمولی شجاعت اور ہوش مندی کے علاوہ مساوات اور تعادل پسندی بدرجہ عدم موجود تھی۔ اس کا وزیر ابو العباس فضل تھا جو حکومت کے معاملات کو بڑی ذہانت اور قابلیت کے ساتھ نپٹاتا تھا۔ سبستگین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک دن اس نے شکار کرتے ہوئے دیکھا کہ ایک ہرنی اپنے بچے کے ہمراہ گھاس چر رہی تھی۔ اس نے اپنے گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ہرنی کا تعاقب کرنے کے بعد اس کے بچے کو پکڑ لیا۔ ہرنی کے بچے کی ٹانگیں باندھ دی اور اسے گھوڑے پر لٹکا کر گھر کی واپس لوٹنے لگا۔
لیکن اچانک جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو اس کی غمگین ماں بڑی تیز رفتار کے ساتھ اس کے گھوڑے کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہوئی آ رہی تھی۔ سبزتگین نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو سبزتگین کو رحم آ گیا، اس نے اس کے بچے کو آزاد کر دیا۔ اس وقت ہرنی کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی، وہ واپس بھی جا رہی تھی اور مڑ مڑ کے سبزتگین کو بار بار دیکھ بھی رہی تھی۔ ہرنی کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو بھی موجود تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس رات جب سبزتگین آ کر سویا تو اس نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت بھی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے ایک غم زدہ جانور سے آج جس سخاوت اور رحم دلی کا اظہار کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہی خوش ہوا ہے، اس کے بدلے میں غزنی کی بادشاہت تمہیں انعام میں دے دی گئی ہے۔ عظمت کو اپنی نیکی کی جڑ اکھاڑنے نہ دو بلکہ انسانیت کی خیر خواہی کرتے رہو۔ معاصر ملک کے مصنف کے مطابق سبزتگین کے بیٹے محمود نے اپنے باغ کے اندر ایک نہایت عالیشان گھر تعمیر کروایا اور ایک نہایت پرتکلف دعوت میں اپنے والد کو مدعو کروایا۔ اس عمارت کی خوبصورتی، ذوق اور کمال فن نے نوجوان شہزادے کو اس بات پر اکسایا کہ وہ اس بارے میں اپنے والد کی رائے حاصل کرے، لیکن سبزتگین نے نہایت مایوسی کے عالم میں اپنے بیٹے سے کہا کہ اس نے اسے ایک محض کھلونے کی مانند دیکھا ہے جسے اس کی رعایا میں سے دولت کے ذریعے کوئی بھی تعمیر کروا سکتا ہے۔ اس نے کہا کہ ایک شہزادے کا کام یہ ہے کہ وہ شہرت کی ایک ایسی دیرپا یادگار تعمیر کروائے جو شان و شوکت کے ستونوں کی طرح ہمیشہ قائم رہے، اچھے کارناموں کی طرح جو تقلید کے قابل ہوں اور اولاد ان میں سبقت لے جانے میں دشواری محسوس کرے۔ سمرقند کے شاعر نظام اورازی نے اس بارے میں مشاہدہ کیا ہے کہ محمود کے تعمیر کردہ تمام عالیشان محلوں میں سے کسی ایک کا بھی کوئی ایک پتھر بھی باقی نہیں بچا، لیکن اس کی شہرت کی عمارت ابھی تک وقت پر حاوی ہے، اس کی عظمت کی دیرپا یادگار ابھی بھی باقی ہے۔ جب سبزتگین کا انتقال ہوا تو اس کا سب سے بڑا بیٹا محمود نیشاپور میں موجود تھا۔ اس کے دوسرے بیٹے اسماعیل نے آخری وقت میں اپنے والد کے پاس ہوتے ہوئے اس سے اپنی جانشینی کی رضامندی حاصل کر لی اور اپنے والد کے انتقال کے بعد نہایت سنجیدگی سے بلخ کے مقام پر اس کی تاج پوشی کر دی گئی۔ تاہم محمود بھی تخت و تاج پر اپنا دعویٰ رکھتا تھا، لہذا اس نے اپنے چھوٹے بھائی سے کہا کہ اگر تم باقی ماندہ حصے سے دستبردار ہو جاؤ تو وہ اسے بلخ اور خراسان پیش کر دے گا اور ایک خود مختار بادشاہت کے طور پر اسے تسلیم کر لے گا، لیکن اسماعیل نے اپنے بڑے بھائی کی اس پیشکش کو ٹھکرا دیا۔ یہ بات ہونی تھی تو محمود نے اپنے چھوٹے بھائی پر جنگ مسلط کر دی۔ اس کو اپنے چچا بو اعزاز اور سگے چھوٹے بھائی امیر نصیر الدین یوسف کی حمایت حاصل تھی۔ اسماعیل کے دستوں کے آگے ہاتھیوں کی قطار تھی۔ دونوں فوجوں میں غزنی کے قریب ایک زبردست جنگ ہوئی۔ ایک مایوس جدوجہد کے بعد اسماعیل نے بذات خود اپنی شکست کو تسلیم کر لیا اور اپنے بھائی محمود کو قلعے اور خزانے کی چابیاں پیش کر دی، جسے اس نے باقی زندگی میں باوقار قید میں ہی رکھا۔ محمود جب تخت پر بیٹھا تو اس کی عمر صرف اور صرف 30 سال تھی، جو کہ یہ ایک اپنی جوانی میں تھا۔ فوجی مہمات میں اپنے والد کے ساتھ مستقل ساتھ دینے اور اس کی طرف سے خود مختار فوجی کمان سونپ جانے کے بعد اسے جنگی فنون میں زبردست تجربہ حاصل تھا، جبکہ امن کے فنون کے معاملے سے اس کے اندر ایک عظیم شہزادے کی سبھی صلاحیتیں موجود تھی۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد اس نے سب سے پہلے شاہی خاندان سامانی کو اپنی اطاعت پیش کرنے کے لیے بخارا کے دربار میں اپنا سفیر بھیجا۔ اس کے تھوڑی عرصے بعد ہی اس نے اطاعت کا جوا اتار پھینکا اور 999 میں خود مختاری کا اعلان کر دیا۔ اب اس نے بلخ اور خراسان کے علاقے کو ترتیب دینے کا بیڑا اٹھا لیا۔ اس کی شہرت کے چرچے بغداد کے دربار تک بھی پہنچ چکے تھے۔ بنو عباس کے خلیفہ القادر باللہ نے
اس کے لیے ایک نہایت قیمتی خلط روانہ کیا اور اسے امین الملت اور یمین الدولت کے خطابات سے نوازا۔ اس نے سلطان کا لقب حاصل کر لیا اور سامانی خاندان کے غاصب بخارا کے بادشاہ یلق خان کی بیٹی سے شادی کر لی۔ محمود کافی عرصے سے اپنے سرحد کے مشرقی علاقے کے ملکوں کے بارے کی شان و شوکت کے بارے میں بیانات سنتا آ رہا تھا۔ اس نے منت مانی کہ اگر اسے امن و امان حاصل ہو گیا تو یہ ہندوستان کے بت پرستوں کے خلاف جنگ کرے گا اور ملک سے بت پرستی مٹا دے گا اور اس کی جگہ ایک ہی سچے خدا کی عبادت کو متعارف کروائے گا۔ محمود غزنوی دریائے سندھ کے کنارے پر آباد ہندوستان کے علاقوں سے اچھی طرح سے واقف تھا، لہذا دین اسلام کی تبلیغ کے لیے اس کے جوش و خروش اور اپنی فوج کی بہادری اور شجاعت میں پیدا کردہ اعتماد نے اسے اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ اس ملک پر حملہ کر دے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں آپ کو نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔